بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مشق فعل ماضی مجہول، یعنی کہ ایسا فعل جس میں فاعل کا پتہ نہ ہو، پیسو وائس ہو، اس کو ماضی مجہول کہتے ہیں۔ ماضی مجہول بنانے کا طریقہ بتائیں، ہم نے پچھلے لیسن میں بڑی ڈیٹیل سے بتایا تھا۔ فعل ماضی معروف کا جو آخری حرف ہوتا ہے اس سے پہلے والے حرف کو کسرہ دے دیا جائے، یعنی کہ سیکنڈ لاسٹ جو لیٹر ہے اس کو ہم کسرہ دیں گے اور شروع والے حرف جو ہے ان کو ضمہ دے دیں گے، تو یہ بن جائے گا فعل ماضی مجہول۔ جیسے منع الناس، منع بن جائے گا منع، ٹھیک ہے۔ دیکھیں آپ سیکنڈ لاسٹ عین سے پہلے والا جو حرف ہے نون، اس کے نیچے کسرہ دے دیا گیا اور شروع میں ضمہ دے دیا گیا، تو یہ بن گیا ماضی مجہول۔ آگے ہم اس کو جو ہے مندرجہ ذیل آیات میں ماضی مجہول کے مطابق ترجمہ کریں۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، خلق کا مطلب ہوتا ہے اس نے پیدا کیا، اور افلا کیا نہیں وہ دیکھتے، الى الابل اونٹ کی طرف۔ آپ دیکھیں ذرا، الا جو ہے یہ حرف جار ہے اور الابل اسم ہے، اور الا حرف جار کی وجہ سے یہ مجرور ہے، اس کے نیچے زیر آ رہی ہے، اور کیفا یہ سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے، استفہام کے لیے، سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ خلقت یہ ماضی مجہول ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس کے دیکھیں جو یہ جو اس کے شروع میں پیش آ گئی اور اس کے اگلا جو لیٹر ہے اس کے نیچے زیر ہے، تو اس وجہ سے یہ ماضی مجہول ہے۔ تو اس کا ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا۔ کیا پس وہ دیکھتے نہیں اونٹ کی طرف کہ کیسے خلقت پیدا کیا گیا، ٹھیک ہے، پیدا کیے گئے ہیں۔ کیا پھر وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے پیدا کیے گئے ہیں؟ وَإِلَى السَّمَاءِ اور آسمان کی طرف، واو یہاں پر یہ حرف ہے، الا بھی حرف ہے جار، اور السماء یہ اسم ہے بیکاز اس کے شروع میں الف لام آ رہا ہے، اور الا کی وجہ سے اس کے نیچے زیر بھی آ رہی ہے آخر پہ، یہ دیکھیں وَإِلَى السَّمَاءِ، اور آگے کیفا اس میں استفہام ہے، پوچھنے والا، سوال کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ رفیت یہ فعل ماضی مجہول ہے اور یہ واحد مؤنث غائب ہے، تھرڈ پرسن ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمانوں کی طرف دیکھیں کی طرف کہ کیسے بلند کیے گئے، یعنی کہ کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے اور آسمانوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے ان کو بلند کیا گیا؟ اگر ہوتا رفعت تو اس کا مطلب ہونا تھا بلند کیا، تو لیکن یہاں پر رفیت ہے تو اس لیے اس کا ترجمہ کیا جائے گا بلند کیے گئے، ٹھیک ہے۔ اب کس نے کیے ہیں یہ ہمیں پتہ نہیں، وہ تو ایک ہمیں اس کے کانٹیکسٹ میں تفسیر میں تو پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی کیے ہیں، لیکن ہم صرف گرامر کی بات کر رہے ہیں کہ گرامر کی روح سے ہمیں اس سینٹینس میں اس کا جو فاعل ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے، تو اس لحاظ سے یہ ماضی مجہول ہے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں۔ امید ہے یہ آپ کو بہت سبق پسند آیا ہوگا، اس کی مشق کریں، بار بار قرآن پاک سے آپ ایسے الفاظ ڈھونڈیں کہ جو ماضی مجہول ہیں تو اور ان کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔